تو جمشید صاحب ہو گئے اور یہ وسیم ہو گیا. صحیح ہے نا, ڈیڈی پاپا تھوڑی ہوئے پھر یہ. چلیں. مفتی صاحب آپ کا ایک بیان اکثر سنا ہے کہ اگر کوئی بیوہ عورت ہو یا طلاق والی ہو, اس سے شادی کرنا ثواب بھی ہے. پھر اگلی کواری, تو ایک لڑکی ہے, اس پر بہت ظلم ہوا ہے 3 سال تک, پھر وہ طلاق ہو گئی ہے, لیکن ابھی گھر والے یہ بات نہیں مان رہے کہ نہیں طلاق والی آپ نہ کرو. تو آپ کا اس بارے میں کیا مشورہ یار ہے؟ ایک دفعہ تمہیں 20 سال سے سمجھا رہا ہوں, گھر والوں کی ایسی کی تیسی کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ جملہ یاد کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہاری بہن بیٹی کو اللہ نے کرے کل طلاق ہو اور اس کا کوئی رشتہ آئے اور لڑکے کے ابا منع کر دیں, اماں منع کر دیں, تمہیں کتنا غصہ آئے گا کہ یار ہماری بہن کے لیے ایک امید ہوئی تھی اور اس کی اماں نے منع کر دیا لڑکے کی. تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ عاقل بالغ ہو گئے تو آپ خود بھی تو کچھ فیصلے کرو نا. میں اگر امی سے پوچھ کے چلتا تو میں تو نہیں کر پاتا. آج میرے 19 بچے تھوڑی ہوتے. میری امی تو نہیں قائل تھیں اس کی کہ دوسری شادی کرو. ہم امی کے پاؤں پکڑتے تھے, امی ایسے یوں کر کے ٹھک مارتی تھی کہ چلو دباؤ کوئی رشتہ لینے. تبھی میری شادی لیٹ ہوئی ہے دوسری, یعنی 29-30 سال کی عمر میں جا کے ہوئی ہے, حالانکہ شوق بہت پرانا تھا. خیر, لیکن ہم نے کہا امی کی بھی احترام کرنا ہے, ماں کا بھی احترام کرنا ہے, بد کلامی نہیں کرنی, لیکن ٹرائی کرتے رہو. 15 دن بعد مجھے امی کو پتا چلا ہماری والدہ کو کہ کر لی ہے اس نے. تو شروع میں روئی دھوئی, ہائے ہوئی, میت کا سما تھا ہمارے گھر میں, ہائے یہ کیا ہو گیا. پھر اماں نے بولا ہو گیا تو ہو گیا, چلو ایسی کی. ہماری اماں نے بھی بولا ایسی کی, ایسی ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے, کیا کر. میری والدہ نے مجھے بولا کہ میں نے اتنی تہجد میں دعائیں کی تھی کہ تو شادی نہ کرے دوسری. اتنی دعائیں کسی کام کے لیے نہیں میں نے مانگی. کہہ رہی اتنی دعائیں کی کہ پھر بھی اگر ہو گئی ہے نا, اس کا مطلب قدرت کی منشا یہی تھی, بس اللہ یہ چاہتا تھا. کہ نہیں ورنہ اچھا میری والدہ عاملوں کے پاس نہیں جاتی تھی, ہمارے خاندان میں ہمیں اللہ نے جن چڑیل بھوت سے الحمدللہ بچایا ہے. لیکن میری دوسری شادی رکوانے کے لیے لوگوں نے, عورتوں نے, اڑوسنوں نے, پڑوسوں نے مشورہ دیا فلاں کے پاس چلی جاؤ, وہ ایسا تعویذ دے گا کہ یہ شادی نہیں کر پائے گا. اللہ معاف فرمائے, میری والدہ میری شادی رکوانے کے لیے ایک عامل کے پاس چلی گئی, حالانکہ یہ گناہ کبھی میری والدہ نے نہیں کیا, لیکن کس نے بتایا یہ بزرگ ہیں, یہ 2 نمبر عامل نہیں ہے. اب والدہ کو یہ خیال ہوا کہ چلو یار ایک ٹرائی کر کے دیکھ لو, یہ تو پاگل ہوا ہے, اس کا دماغ یہ کنٹرول میں نہیں آ رہا. اور وہ عامل کتنا بغیرت, اس عامل نے مجھے فون کیا اور میری جو ہونے والی وائف تھی نا, ان کے بارے میں میرے دل میں غلط فہمیاں ڈالنا شروع کر دی. اچھا مجھے یہ شو نہیں کیا کہ میں وہ عامل ہوں جس کے پاس آپ کی والدہ آئی ہیں, مجھے ان نون پرسن بن کے, یعنی ان بغیرتوں نے رشتے توڑوانے کے لیے بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جا کے غلط فہمیاں پھیلاؤ. غلط فہمیاں پھیلا کے رشتہ توڑوا رہا تھا اور بعد میں والدہ کو بولتا دیکھا میں نے ایسے تعویذ کیا, رشتہ ٹوٹ گیا. میں سمجھ گیا, میں نے اس وقت گالیاں دی, چل سالا کہیں کا. تو کیونکہ میں متاثر نہیں ہوتا ان عاملوں سے الحمدللہ, مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ والدہ جو گئی ہے نا, یہ کسی عامل نے بندے کرائے پر رکھے ہوئے ہیں, اب وہ جا کے کیا کر رہا ہے, غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے. تو سارے زور لگا دیے والدہ نے, لیکن اتنا ڈھیٹ آدمی اس کائنات میں آپ نے دیکھا نہیں ہوگا, رکا ہی نہیں. تو پھر والدہ نے کمپرومائز کیا, انہوں نے بولا میں نے اتنی دعائیں مانگی, اتنی تدبیر, پھر بھی ہو گئی ہے تو بس ٹھیک ہے, قدرت کی منشا یہی تھی, اب طلاق نہیں دینا. میری والدہ میں خاندانی بات یہ تھی, انہوں نے کہا کام غلط ہوا ہے لیکن کسی کو طلاق نہیں دلواؤں گی میں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ شادی کر لیتا ہے تو زبردستی طلاق دلواتے ہیں دوسری کو. بھائی اس کا بھی تو گھر ہے, اس کا بھی تو باپ ہے, اس کی بھی تو ماں ہے, اس کا گھر کیوں اجاڑ رہے ہو؟ نہ دوسری کی وجہ سے پہلی کو طلاق دو, نہ پہلی کی وجہ سے دوسری کو طلاق دو. تو یہ غلط طریقہ ہے کہ طلاقیں دلوانا. ہمارے ایک ریلیٹیو ہے, وہ بڑے سمجھدار ہیں, وہ بھی میری دوسری شادی پہ ناراض تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں بیٹا خوش تو نہیں ہوں تمہاری شادی پہ, اچھا کام نہیں کیا تم نے, لیکن اب طلاق نہیں دو. میں تو ویسے بھی نہیں دے رہا تھا. پھر ان کا یہ جملہ مجھے یاد ہے, کچھ غلطیاں انہوں نے کہا ریورسیبل نہیں ہوتی, اب ہو گیا ہے لیکن اب ہم طلاق کا نہیں کہیں گے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. میں نے کہا خاندانی, سمجھ رہے ہو نا, خاندانی لوگ, خاندانی آدمی ہے کہ ان کو اچھا نہیں لگا میرا شادی کرنا, لیکن انہوں نے کہا اب کر لیے تو اب طلاق نہیں, وہ بھی کسی کی. تو آج کل دیکھو اپنی بچیوں کا بس ہوش ہے, دوسروں کا ہے ہی نہیں, دوسروں کا بیڑا غرق ہو. تو اس لیے آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ طلاق یافتہ لڑکی ہے, ماں باپ راضی نہیں ہو رہے, خاندان راضی نہیں ہو رہا, خاندان کی جب آپ شادیاں کرو گے, بچے پیدا کرو گے تو آپ ہی کا خاندان ہوگا. یہ والا جو خاندان جو آپ کو روک رہا ہے, تھوڑے دنوں میں آپ کے خاندان کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوگا. دیکھو جس کی 4 بیویاں ہیں, 18-20 بچے یا 10-15 تو ہو ہی جاتے ہیں نا چاروں سے, تو آپ کا جب خاندان آپ سے ملنے کے لیے آئے گا
تو کتنا سا ہوگا وہ ہے؟ خاندان تو آپ کا ہے. ارشاد بھٹی نے مجھ سے پوچھا تھا نا کتنے بچے, میں نے کہا 19. کہہ رہے ہیں آپ قوم پہ رحم کریں, تو میرے ذہن میں ایک جواب آیا تھا, میں نے اس کو دیا نہیں. قوم تو ہے ہی یہی بھائی, تم لوگ قوم ہو, ایک بیوی ایک آدھ بچہ, یہ قوم ہے.